السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ بات دراصل کیا ہے معلوم ہے، جب مسلمان اللہ اور رسول کے ذکر و اذکار کے محفل سے دور ہوتے جاتے ہیں، اس کا دل سخت ہوتا جاتا ہے، اس کا دل سخت ہوتا جاتا ہے۔ جب اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے کیا کریں گے، وہاں بیٹھ کے کیا کریں گے۔ سنیے وہاں بیٹھ کے کیا کریں گے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہاں اللہ اور رسول کے ذکر و اذکار ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ایسی محفلوں کو اللہ کے فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یار ہم کوئی معمولی محفل میں بیٹھے نہیں ہیں، بلکہ ایسے محفل میں بیٹھے ہیں جس محفل کو اللہ کے فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب اس محفل کو تلاش کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس محفل میں کیا بیان ہو رہا ہے، اس محفل میں بیٹھنے والے کتنے لوگ ہیں، سارے لوگوں کا رجسٹر بنتا ہے اور ان سارے لوگوں کی حاضری فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ مطلب کیا، آج اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہم ایسے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ فرشتے ہمیں تلاش بھی کر رہے ہیں، اور جب ہمیں تلاش کر لیں گے تو رات کے آخری حصے میں جب رات ختم ہوتی ہے، یہ سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ فرشتے دنیا میں گھوم کے کیا دیکھے تم نے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پروردگار عالم، فلاں جگہ پہ تیرا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و اذکار ہوا تھا، بیانات ہو رہے تھے، وہاں پہ تیرے بندے بیٹھے ہوئے تھے اور سن رہے تھے۔ کیا مطلب، یہ فرشتے اللہ کے فرشتے، معصوم فرشتے ہماری حاضری کی گواہی رب کی بارگاہ میں عطا فرما رہا ہے، اور ہم ایسے محفل سے اٹھ کے چلے جائیں، دل گوارا کرے، ثبوت یہ دیتا ہے کہ ایسے محفل سے دور ہونا گویا کہ ہمارا دل سخت ہو جانا ہے۔ جب اللہ رسول کے بیانات کے محفل میں انسان بیٹھتے ہیں نا، ان کے دل سے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ ثبوت بتاؤ، اس کا ثبوت یہی ہے کہ آپ کبھی بھی جلسہ میں، میلاد محفل میں، ایسے مجلسوں میں بیٹھنے کے بعد آپ دھیان سے نعت پاک کو بھی سنتے رہے، تقریروں کو بھی سنتے رہے، قرآن پاک کی آیاتوں کو بھی سنتے رہے دھیان سے۔ جب یہ محفل ختم ہو جاتی ہے، صلاۃ و سلام ہو جاتے ہیں، دعائے خیر آپ کے لیے مانگی جاتی ہے، اس کے بعد جب آپ اس محفل سے نکلتے ہیں، آپ تھوڑا اپنے دل کی طرف جھانک کے دیکھیں کہ اندر سے کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارا اعمال، ہمارا نیک اعمال یا ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم کیسے سمجھیں گے؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابے سنو، جب تم اللہ کی عبادت کرو یا اللہ کی محفل میں، اللہ کے ذکر و اذکار کے محفل میں بیٹھے رہو، جب اللہ کی کوئی بھی ذکر و اذکار کرو، اس کے بعد جب تمہارے دل سے خوشی کا احساس ہو، سمجھ جانا کہ میری یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ تو ہم کوئی معمولی محفل میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، ہم کوئی معمولی محفل میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ایسے محفل میں بیٹھے ہیں جس محفل کو اللہ اور رسول پسند فرماتے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کے بیانات فرماتے، قرآن پاک کا حکم بیان فرماتے، حدیث پاک ارشاد فرماتے، اللہ اور رسول جب تقریر فرماتے، صحابہ کرام اس طرح بیٹھے رہتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابی جب حضور بیان فرماتے تو صحابہ کرام کا حال یہ ہوتا تھا کہ ان کے سر پہ اگر مکھی بھی بیٹھے تو ان کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے حبیب کے بیانات کو، ان رسول کی باتوں کو اتنا دھیان سے اور اتنا ادب کے ساتھ سنتے تھے۔ آج اللہ کے رسول کے باتوں کو سنانے والے عالم حضرات ہوتے ہیں، علماء حضرات ہوتے ہیں۔ سن لیجئے، جہاں علماء کے بیانات ہوتے ہیں،
وہاں صحابہ کرام کی ایک سنت کو ادا کرنا چاہیے کہ وہاں آپس میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دھیان سے یہ سننا چاہیے کہ وہاں پہ میرے نبی کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ میرے رب کا فرمان بیان کیا جا رہا ہے۔ بیان کرنے والا کون ہے اس کا چہرہ دیکھ کے نہیں جایا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو کالے کلوٹی شبیر برکاتی ہے جب نعتیں پڑھتے ہیں رسول پاک کے تو وہاں پہ مجمع بھیڑ لگ جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان افروز ہوتے ہیں، جب ان نعتوں کو سنتے ہیں تو سننے والے کے دل سے خوشی نکلتی ہے، خوشی نکلتی ہے۔ ہماری عبادت کی قبولیت کی تو یہ عظیم نشانی حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ یہ کچھ تمہیدی باتیں میں آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ آج شب قدر ہے، ہم لوگ انشاءاللہ رات بھر عبادت کریں گے۔ انشاءاللہ ہم لوگ رات بھر عبادت کریں گے۔ عبادت کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ رب رسول ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ و رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ اگر اللہ و رسول ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ رب العزت ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ تو وہ مقدس رات ہے، یہ تو وہ برکت والی رات ہے جس رات کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، شب قدر وہ مقدس رات ہے جس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ ظاہر سی بات ہے جب کسی خاص رات کے بارے میں اللہ رب العزت کسی خاص کتاب کو نازل کرنے کا بیان فرما رہا ہے تو گویا کہ وہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، اور جس چیز کے بیان، جس چیز کے نازل کرنے کی بات کہہ رہا ہے میرا رب، وہ چیز بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ گویا کہ رب حکم فرما رہا ہے، رب ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا۔ گویا کہ قرآن ساری کتابوں سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے، اور شب قدر میں اتارے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر بھی ساری راتوں میں سب سے افضل وہ شب قدر کی رات ہے، وہ شب قدر ہے۔ تو جب بہترین رات میں اور افضل رات میں عبادت کی جائے تو اس عبادت کا مریادہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس عبادت کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، بندو لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا کہ کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یہ رب کا فرمان ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کیا چیز ہے جانتے بھی ہو؟ میرا رب ارشاد فرماتے ہیں، میرا رب ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہوتا ہے، شب قدر جو ہوتا ہے وہ 1000 رات سے بھی زیادہ افضل و والا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ اس رات میں جو بھی نمازیں پڑھیں گے دوسری 1000 رات میں بھی اتنی عبادت کر کے اس کی مرتبہ کے برابر آپ پہنچ نہیں سکتے۔ اس رات میں آپ جو بھی تسبیح و تحلیل پڑھیں گے دوسری 1000 مہینے، 1000 مہینے کی رات میں عبادت کرنے کے برابر اس ایک رات سے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر حاضر ہوتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس رات کی ایک فضیلت اور بھی ہے کہ یہ اتنا مرتبہ والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ کا خصوصی حکم ہوتا ہے، جبرائیل جاؤ فرشتوں کو لے کر زمین پہ چلے جاؤ، میرے بندوں کے حالات کو دیکھ لو۔ گویا کہ ایسی راتوں میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے لشکر کو لے کر زمین پہ آتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے آتے ہیں۔ کون سا بندہ کیا کام کر رہے ہیں، کون ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس کی بھی حاضری ہو جاتی ہے، کون عبادت میں ہے اس کی بھی حاضری ہو جاتے ہیں، کون ناک میں تیل لگا کے سو رہے ہیں اس کی بھی حاضری ہو جاتے ہیں، اور کون تسبیح پڑھ رہے ہیں اس کی بھی حاضری ہو جاتے ہیں، کون سو گئے ہیں اور کون درود پاک پڑھ رہے ہیں جاگ کے، یہ سب کی حاضری ہو جاتی ہے۔ فرشتے آ کے ان ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب ایسی ہی ہے معاملات تو ہم کیوں نہ جو ہے ایسی راتوں کو عبادت میں گزار دیں؟ ضروری ہے کہ ہم ایسی رات کو عبادت میں گزار دیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ کن کے اوپر؟ جو لوگ کھڑے ہو کے، بیٹھ کے،
किसी भी हालत में जो लोग इस रात में इबादत करते रहते हैं, उन लोगों के ऊपर सलामती भेजते रहते हैं ये फरिश्ते। अल्लाहु अकबर। ये कुरान मुकद्दस में जो ये सूरह कदर नाज़िल हुआ है, इस सूरह के नुज़ूल, इस सूरह के तर्जमा के बारे में मैंने बताया कि इस सूरह के मैंने जो तर्जमा बताए, तर्जमा ही से इतना साफ समझ में आया कि आज की रात जो शबे कद्र है, ये रात कोई मामूली रात नहीं। देखिए, बीच में मैं सुना रहा था कि हदीस पाक पढ़ के सुनाता था कि रमजानुल मुबारक का ये जो शबे कद्र वाली रात है, ये रात कितना मुकद्दस है कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, हदीस पाक बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा जब रमजान शरीफ का महीना आया तो प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास एक ऐसा महीना आया है जिसमें एक रात यानी शबे कद्र, एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रहा, गोया तमाम भलाई से महरूम हो गया, कोई भलाई ही नहीं पाया। जो भलाई नहीं पाया वो क्या पाया? जाहिर सी बात है, जो भलाई नहीं पाया वो दूसरा कुछ पाएगा। और इसका मतलब यही होता है कि इस रात को जिसने इबादत में गुजार दिया तो सारी भलाइयां उसको मुबारक हो गया, सारी भलाइयां वो पा गए, और उसकी यानी शबे कदर की भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीकत में महरूम है। जाहिर सी बात है, हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि एक रात पूरे महीने में हमने हर रात आपको जगाया नहीं, हमने हर रात के बारे में नहीं सुनाया, बल्कि जो मेरे नबी ने सुनाया है वही बात हम आपको सुना रहे हैं कि ये एक रात में सारी भलाइयां आप पा सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब बंदा इबादत गुजार होते हैं, जब बंदा इबादत करते हैं, इबादत करने के बाद जब अल्लाह की बारगाह से मांगता है तो अल्लाह जरूर उसे अता फरमाता है, अल्लाह जरूर उसे अता फरमाता है, और वो भी इस मुबारक रात में। अल्लाहु अकबर। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हदीस बयान फरमाती है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबे कद्र को रमजान शरीफ के आखिरी अशरा की ताक रातों में यानी 21 और 23 और 25 और 27 और 29 रातों में तलाश करो। गोया कि आज की रात जागना, इबादत करना, हमारा मकसद ये है कि हम शबे कदर को तलाश करें। अगर शबे कदर हमें ऐसी रातों में मिल गए, अगर शबे कदर मिल गई कि आज ही की रात शबे कदर है, तो समझना 2 रकात नमाज अदा करना 1000 महीने की रातों में 2 रकात हर रातों में नफिल नमाज इबादत करने से बेहतर आज की ये 2 रकात ही नमाज हो जाएगी। इंसान क्या हम क्या सोचेंगे कि चलो 2 रकात पढ़ के जाके सो जाते हैं, नहीं करने का ऐसा, बल्कि ये मुबारक रात है, ऐसी रात फिर हमें आइंदा साल या फिर हमें कभी मुबारक कभी मयसर हो या नहीं हो पता नहीं है, तो अल्लाह ही को मालूम है। 27वीं रात ही शबे कदर है। हजरत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शबे कदर के मुताल्लिक कसम खा कर कहते हैं कि शबे कदर 27वीं शब है। ये भी एक जलीलुल कद्र सहाबी रसूल है और कसम उठाकर कहते हैं कि शबे कदर क्यों, इसलिए कि उन्होंने शबे कदर 27वीं की रात में वो पाए हैं, तब जाके कसम उठाकर कहते हैं कि 27वें रमजान की जो रात है वही शबे कद्र है। तो जब आज शबे कद्र है तो हमको ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नफिल नमाज पढ़नी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को जिक्र अज़कार करना चाहिए, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। यार सोते तो हैं हम, जिंदगी भर सोते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो हजरत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसकी अलामत बयान फरमाई है वो इसी रात में पाई जाती है। शबे कदर की कुछ निशानियां भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, और ये बहुत ही आला रात है। उम्मुल मुमिनीन अमीरुल मुमिनीन मौला कायनात हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, जो शख्स शबे कदर में सूरह कद्र 7 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस शख्स को हर बला और मुसीबत से महफूज फरमा देता है।
سورہ قدر کس کو یاد ہے؟ اب جو نفل نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کون کون سورہ لگائیں گے؟ کہ جو بھی آپ سورہ لگائیں، جو بھی سورہ آپ لگائیں، ہر سورہ دے کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم کو صرف قل هو اللہ احد یاد ہے تو ہم الحمد پڑھے اور قل هو اللہ پڑھے، ہر رکعت میں الحمد پڑھے اور قل هو اللہ پڑھے، اور جس کو بہت ساری سورتیں یاد ہے تو وہ جو سورہ مرضی وہی سورہ پڑھے۔ لیکن جو سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ سورہ جس کو یاد ہے، حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہر بلا و مصیبت سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب جن کو یاد ہے تو یہ سورہ کو دے کے بھی جو ہے نماز پڑھیں 7 بار بتائیں۔ شب قدر کی دعا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ بھی ایک دعا ہے، یہ بھی ایک دعا ہے کہ اگر کسی کو یاد ہے تو باکثرت اس کو بھی پڑھتے رہیں۔ جس کو یہ دعا یاد ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جن کو بھی یاد ہے تو اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھتے رہے۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں، جو شخص شب قدر میں اخلاص کے ساتھ نفل نماز پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیا آپ سنے کیا کہا میں نے؟ سبحان اللہ 4-5 جن کہے، باقی کسی نے نہیں کہا۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں اخلاص کے ساتھ نفل نماز پڑھے گا، بھائی نماز تو اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، یا جب نیت کر لیں گے تو پورا کارخانے کی طرف دھیان چلا جائے گا، پھر یہ اخلاص ختم ہو جائے گا۔ اخلاص تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نماز کی نیت کر لیں تو ہماری نظر سجدہ کی جگہ پہ دل میں یہ ہو کہ میں اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑا ہوں، سامنے میرا رب، پیچھے میری موت، دائیں سائڈ میں میری جنت، بائیں سائڈ میرا جہنم۔ نماز پڑھنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، دل میں یہ خیال رہے اور نماز ادا کرتے رہے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی بھی پہلی حدیث ہے، بخاری شریف کی بھی پہلی حدیث ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز میں اخلاص کسے کہتے ہیں؟ نماز میں اخلاص کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ صحابہ کرام نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اخلاص، نماز میں اخلاص یہ ہے کہ تم جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو یہ سوچو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اور نماز ادا کر رہا ہوں۔ یہ حضور کا فرمان ہے، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اور نماز ادا کر رہا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے حالات سے آگاہ تھے، جانتے تھے میرے امت اتنے مضبوط نہیں ہوں گے۔ دوسرا ارشاد فرمائے، اے میرے امتیوں سن لو کہ اگر تم سے یہ نہ ہو سکے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں اور نماز ادا کر رہا ہوں تو ضرور دل میں یہ ٹھان لینا، جب نماز کی نیت کر لے تو دل میں یہ ٹھان لینا کہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نماز ادا کر رہا ہوں۔ رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تو دل میں ہو نہیں سکتا ہے کہ میں جب نماز کی نیت کر لیا تو اب اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، اب میرے دھیان کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے خیال کو بھی دیکھ رہا ہے، میرا دھیان کہاں بھٹک رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے سامنے ہے اور میں رب کو سجدہ کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے ہر حال میں۔ اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
کہ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ نماز ادا کی شب قدر میں تو گویا کہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. چاہے آپ 60 سال کے ہو، 70 سال کے ہو، 80 سال کے ہو، 90 سال کے ہو، 100 سال کے ہو، 500 سال کے ہو، اگر آپ اس طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں شب قدر میں تو آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا. شب قدر میں نفل کیسے پڑھے؟ ایمان والو، شب قدر میں نفل نمازیں جس طرح چاہے پڑھ سکتے ہیں. آخری بیان کر رہا ہوں میں. شب قدر میں نفل نمازیں جس طرح چاہے پڑھ سکتے ہیں. بہت سے بزرگوں سے مختلف قسم کی نمازیں پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے. مختلف قسم کا مطلب الگ الگ قسم کا مطلب ایک رکعت، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار قل اللہ پڑھے، دوسری رکعت میں 10 بار قل اللہ پڑھے. کسی بزرگ سے یہ ملتا ہے. الگ الگ طریقہ ملتا ہے. کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے. پھر کچھ نمازیں ایسی ہیں پہلی رکعت میں انعام زلنا پڑھے، دوسری رکعت میں قل اللہ پڑھے. پھر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے، قل اللہ پڑھے. یہ ساری نمازیں ہیں. کسی نے اور کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار کر کے سورہ اخلاص پڑھے، قل اللہ پڑھے. آپ 10 رکعت پڑھے، 12 رکعت پڑھے، 14 رکعت پڑھے. تو ہر نماز کی جو میں طریقہ بتایا، ہر نماز کی یہ الگ الگ فضیلتیں ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن کو 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اسے ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے. اب دیکھیے، ہم پہلی رکعت میں نیت کیے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھے. کیا مطلب؟ مجھے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملا. پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار قل اللہ پڑھے. تو ظاہر سی بات ہے نا، جب اتنے ثواب والی سورہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، تو اس نماز کی فضیلت بھی زیادہ ہوگی، ثواب بھی زیادہ ملیں گے. یہ مطلب ہوتا ہے. کسی بزرگ سے 4 رکعت، کسی بزرگ سے 12 رکعت، کسی سے 20 رکعت، اور پھر پہلی رکعت میں سورہ قدر 7 بار پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں فلاں سورہ 7 بار پڑھنا ہے. اس طرح پڑھنے کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، مگر آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنی ہی رکعت نماز پڑھے جن میں مکمل دل لگے، ورنہ جلدی پڑھ لینے سے، اٹھ بیٹھ کر لینے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. بات سمجھے؟ کیا مطلب؟ ہم دل میں ٹھان لیں کہ چلو 100 رکعت مجھے پڑھنا ہے. اب کیا کیے؟ مورتی جیسے گانا کھاتا ہے کھٹا، تو اس نماز کا کوئی مطلب نہیں ہوا. آپ 12 رکعت بھی پڑھے، 20 رکعت پڑھے، دل جمعی کے ساتھ پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، بالکل پورے دھیان کے ساتھ آپ پڑھے. تو جو پورے دھیان کے ساتھ پڑھیں گے وہ نماز آپ کی حقیقت کی نماز ہے. اب 2 بات بتا دیں، جلدی پڑھ لینے سے، اٹھ بیٹھ کر لینے سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. اس لیے تھوڑی سی نماز پڑھے مگر خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، اور نماز میں اس سورہ کو پڑھے جو آپ کے لیے آسان ہو، یعنی نتیجہ حاصل ہو اور نماز بھی مقبول ہو. ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو اس دن سنایا تھا قرآن مقدس میں سورہ مزمل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب آپ نماز پڑھو فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو آپ نماز میں اس سورہ کو پڑھو جو آپ کو پڑھنے میں سب سے زیادہ آسان ہو. ہم 4 سورہ جانتے ہیں تو ہم کہاں سے سورہ بقرہ پڑھ لیں گے؟ مجھے 2 سورہ یاد ہے تو ہم کہاں سے انا انزلنا پڑھ لیں گے؟ نہیں، میرا رب ارشاد فرماتا ہے جو تمہیں 2 سورہ اچھے سے یاد ہے نا، آپ وہ 2 ہی سورہ دے کے نماز پڑھو. یہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہے. ایک آدمی بہت لمبا سورہ دے کے پڑھ رہے ہیں، جبکہ وہ سورہ جب وہ پڑھتے ہیں تو کہیں بڑی سین کی جگہ چھوٹی سین پڑھتا ہے، کبھی صاد کی جگہ پہ سین پڑھتا ہے، کبھی شین کی جگہ پہ وہ صا پڑھتا ہے، جیم کی جگہ پہ زا پڑھتا ہے، کوئی کی جگہ پہ زو پڑھتا ہے. تو اس طرح سے پڑھنے سے بہتر ہے کہ اگر ان کو قل هو اللہ احد اچھے سے یاد ہے تو اس کو دے کے پڑھے، اس کی نماز زیادہ مقبول ہوگی. آپ سمجھے؟ تو آج کی رات
ये नमाज पढ़नी है। आप 8 रकात भी पढ़े, 20 रकात भी पढ़े, 12 रकात भी पढ़े जितना हो सकता है। तो ये जो मैंने 8 रकात, 12 रकात, 20 रकात की बात बता रहा हूँ, आप इसी को अपने दिल में मत ठान लेना, बल्कि उससे ज्यादा भी पढ़ लेना। जब आप नमाज पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो आप बैठकर थोड़ी देर कुरान शरीफ पढ़ लो। अगर कुरान शरीफ हमें नहीं आती है, दुरूद पाक तो आती है ना, दुरूद शरीफ सबको आती है ना, तो दुरूद शरीफ अगर आपको आती है तो आप दुरूद पाक पढ़े। दुरूद पाक बहुत ही बेहतरीन अमल है और बहुत बेहतरीन इबादत है। आप दुरूद पाक पढ़ें। अगर दुरूद पाक भी आपको याद नहीं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये तो याद है ना, कलिमा तैयबा याद है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप बैठ के थोड़ी देर उसको पढ़ लें, 10 मिनट तस्बीह पढ़ लें, उसके बाद फिर उठ के जो है 2-4 रकात नमाज पढ़ लें। आप इस तरह से पढ़ें और पढ़ते रहे यहाँ तक के हम लोग 3 बजे वितर की नमाज अदा करेंगे, और वितर की नमाज अदा करने के बाद उसके बाद फिर आप सहरी खाएंगे। सहरी खाने के बाद क्या करेंगे आपको मालूम है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।